السلام علیکم۔ دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی انتہائی دلچسپ اور خوفناک کہانی کے جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نام زنیرہ ہے۔ میں ایک بہت بڑے محل میں رہتی تھی۔ میں انتہائی خوبصورت تھی۔ میں سب لوگوں کو پسند آتی۔ میں ایک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر میں بہت زیادہ راج کرتی اور شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ مجھے میرے گھر والے شہزادی ہی پکار کر پیار سے مجھے پکارتے تھے اور میں واقعی میں ہی شہزادی تھی۔ اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ عزیز تھی۔ مجھ سے سب لوگ پیار کرتے تھے اور پھر میرے بابا تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری کچھ سہیلیاں مجھ سے روز ملنے کے لیے آتی تھی لیکن میں کہیں پر بھی نہیں جاتی تھی۔ ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ سب لوگ مجھے دیکھتے تو حیران ہو جاتے تھے۔ وہ 3-4 دفعہ مجھے نظر ہی لگ گئی تھی تو نظر اتارنے کے لیے میری دادی کچھ پڑھائی کرتی تھی تو میں فوراً ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو مجھ پر ایک جن کا سایہ تھا۔ میری دادی نے پڑھائیاں وغیرہ شروع کی تھی۔ وہ سایہ ختم ہو چکا تھا لیکن میں جیسے جیسے بڑی ہوئی مجھے کچھ نظر آنے لگتی تھی۔ کوئی ایسی چیزیں تھی جو کہ خوفناک تھی۔ میں اپنی دادی کو بتاتی تھی لیکن وہ کبھی کبھی یقین نہیں کرتی اور جلدی سے پڑھائی شروع کرتی اور کہتی کہ تم پر تو بچپن سے ہی جو سایہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن مجھے پتا نہیں تھا۔ مجھے میرے گھر والے کہتے تھے کہ تم پر سایہ ہے اور تم کہیں پر بھی نہیں جا سکتی ہو۔ پتہ نہیں اس راز کے پیچھے کیا بات تھی، لیکن مجھے کسی سہیلی نے بتا دیا تھا کہ اس نے میری دادی سے سنا کہ وہ سایہ مجھ پر ختم ہو چکا ہے اور وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں باہر اس لیے نہیں جاؤں تاکہ مجھ پر سایہ ہے، لیکن اس بات کا راز کچھ الگ ہی تھا جو کہ میری دادی ہی جانتی تھی۔ میں نے سہیلیوں سے پوچھا اور اپنے گھر والوں سے پوچھا تو اس طریقے سے میرا دل دماغ نہیں مان رہا تھا کہ میرے گھر والے مجھ سے جھوٹ ہی بول سکتے ہیں۔ شام کے وقت میں باغ پر آئی اور وہاں پر ایک خوبصورت جھولا تھا۔ میں وہاں پر تیار ہو کر سیاہ لباس میں بیٹھی جھولے کھا رہی تھی۔ میری نوکرانی ارد گرد کھڑے ہوئے تھے میرے جانب اور وہ مجھے شام کے وقت تازہ پھول توڑ کر دیتی اور میں ان کے گجرے پہن کر جھولے میں بیٹھتی تھی۔ انتہائی خوبصورت گجرے ہوتے تھے، مجھ پر سجتے تھے میرے نازک ہاتھ کی کلائیوں میں۔ ان گجروں کی خوشبو ہی اتنی ہوتی تھی کہ جیسے ہی ہوا چلے تو ان کی خوشبو ہی پورے لون میں مہک جاتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی۔ ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آ رہے تھے تو وہ سارے نوکرانی بزی ہو گئے تھے، وہ اندر چلے گئے تھے کام کرنے کے لیے۔ میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میرے گجرے کا پھول نیچے گر گیا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ گجرا تو انتہائی مضبوطی سے بنا ہوا ہے لیکن یہ پھول کیسے گر گیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پھول اٹھائی تو وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، نہ جانے کیا تھا اس پھول کے اندر جو کہ غائب ہو گئی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے گجرے نکالنے لگی اور نیچے پھینکنے لگی تھی۔ کسی نے مجھے آواز دیا کہ گجرے تم نے کیوں پھینکے ہیں؟ تمہارے نازک ہاتھوں میں بہت زیادہ سج رہے ہیں، تم انتہائی خوبصورت ہو، تم تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہو۔ میں یہ آواز سن کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، نہ جانے کس کی آواز تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں مجھے ایسے کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ تو پھر سے وہی آواز میرے کانوں میں ہلکے آواز سے گزری، کسی سرگوشی کی طرح۔ مجھ سے وہ کہنے لگے کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، تم انتہائی خوبصورت لڑکی ہو۔